الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ایک دفعہ بآواز بلند نماز والا ضروری پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس محفل کے اندر موجود ہیں یہ محفل ہے قرآن پاک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی دولت کے ساتھ منسلک کیا اور قرآن جیسی دولت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منہمک کر دیا اور محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم کتاب عطا کی جس کا نام کلام اللہ بھی ہے اور کتاب بھی ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں. ویسے تو صحیفے جو ہیں وہ 104 ہیں لیکن 4 کتابیں جو آسمانی مشہور کتابیں ہیں وہ کل 4 ہیں. تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن مجید ہے. ہر نبی نے خواہش کی کہ قرآن کریم جو ہے وہ میرے اوپر اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ میرے اوپر اس کلام کو اترنا، میرے اوپر اس کتاب کو نازل فرمانا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے اوپر اس کتاب کو نازل نہیں فرمایا. جو ہمارے نبی ہیں نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کتاب نازل کی اور ان کے اوپر اس کتاب کو اتارا رمضان المبارک کے اندر. باقی جتنے بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ دنیا سے ختم ہو چکی ہیں. یہ دنیا سے ختم ہو چکی ہیں. آپ پوری دنیا کے اندر چکر لگا لیں آپ کو کوئی بھی تورات کا عالم نہیں ملے گا، آپ کو کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کو ذمہ نہیں لیا. تورات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، انجیل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، زبور کا بھی ذمہ نہیں لیا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام اللہ اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذمہ لیا. آج پوری دنیا کے اندر آپ کو اس کتاب کے کتنے لاکھوں ارب خرب آپ کو حفاظ ملیں گے. اس کتاب کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے. آپ کو حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں آپ کو. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
اے لوگوں اس کتاب کو میں نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ آج آپ کے سامنے اس کی حفاظت موجود ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ کو لاکھوں حفاظ اور ارب خرب آپ کو حفاظ علماء ملیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے اوپر محنت کر رہے ہیں، قرآن کی قدر کر رہے ہیں۔ آج قرآن 10 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے اور اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر انہوں نے پڑھا ہے۔ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کلام اللہ عطا کیا، ہمیں اللہ کی کتاب عطا کی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نبی دیے ہے وہ نبی بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں، ہم حدیث کے اوپر عمل کریں، نبی علیہ السلام کے شریعت کے اوپر عمل کریں۔ یہ جو بچے ہیں یہ حافظ قرآن ہیں، یہ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا ایک کام ہے، یہ تب عمل کریں گے اور یہ تب اپنے اندر کتاب کو محفوظ کریں گے جب یہ استاد کا ادب کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، مدرسے کا ادب کریں گے، محتمم کا ادب کریں گے، اور مدرسے کے اندر جو چٹائی ہے، تپائی ہے، اس کا ادب کریں گے، تب جا کے اس کے پکے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ اگر کوئی بچہ ایسے ہے، ذہین بھی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کو یاد کر لوں گا، لیکن وہ استاد کا ادب نہیں کرتا، ماں کا ادب نہیں کرتا، باپ کا ادب نہیں کرتا، استاد کا احترام نہیں کرتا، لیکن جو مدرسے کا محتمم ہے، مدیر ہے، اس کا ادب نہیں کرتا، اس کو کبھی یہ کتاب اللہ کلام پاک یاد نہیں ہوگی۔ جو بچہ اگر یہ چاہے کہ میں پکا حافظ بن جاؤں، میں قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کروں، اس کو چاہیے کہ ادب کرنا شروع کر دیں۔ آپ دنیا کے اندر چکر لگائیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی بھی ذہین عالم پوری دنیا کے اندر تاریخ پڑھ لیں، آپ ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو ذہین ہو لیکن وہ بے ادب ہو، عالم بن گیا ہو، لیکن کمزور تھے، انہوں نے ادب کی ہے، استادوں کا بھی ادب کی ہے اور مدرسے کا بھی ادب کی ہے، لیکن وہ ذہین بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، حافظ بن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا نبی شہزاد خیل مدرس کے اندر، لیکن وہ بچہ بیچارہ بہت کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ اس کو 2 لینے سبق یاد نہیں ہوتی تھی۔ میرا ساتھی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کر اسحاق صاحب کے پاس، اتنا کمزور تھا کہ وہ اس کے لیے 2 لینے یاد کرنا بہت مشکل تھی، لیکن وہ جو کلاس کے ساتھی تھے ان کا ادب کرتا تھا، ان کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، ان کی جوتے سیدھا کرتا تھا، لیکن جب سونے کا وقت ہوتا تھا ان کے لیے بستر بچھاتا تھا۔ ان کے لیے ہم پریشان ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یار اس کا کیا کام ہے ہمارے بستر بچھانا، ہمارے پیر صبح اٹھ کے ہمارے بستروں کو اکٹھا کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا علم دیا ہے، آج وہ خیر المدرس کے اندر وہ مدرس ہے، استاد ہے، اس کا باپ جو ہے وہ دیگوں کا کام کرتا ہے، دیگیں پکاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا علم دیا ہے، آج وہ خیر المدرس کے اندر مدرس ہے، کتابیں پڑھا رہا ہے، لیکن ہمارا ساتھی ہے 2 سال ہو گئے وہ مدرس لگ گیا، لیکن کیا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آگے پہنچایا۔ جو ساتھی یہ کہے کہ میں بے ادب بنوں پھر عالم بن جاؤں پھر میں حافظ بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بچے کو چاہیے کہ بچہ جو ہے حافظ جب بن جائے پھر بھی استاد کا ادب کرے، آخر تک والدین کا بھی ادب کرے اور محترم کا بھی ادب کرے، مدرسے کا بھی ادب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔